ہے، ہمارے پاس سواریاں بھی نہیں ہے، ہمارے پاس اسباب جنگ بھی نہیں ہے، تو کس طرح ہم جنگ کر سکتے ہیں؟ نہیں فرمایا یا رسول اللہ اپنے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب آپ ہی کا ہے، آپ جس سے فرمائیں گے دوستی کرو ہم دوستی کریں گے، جس سے فرمائیں گے دشمنی کرو ہم دشمنی کریں گے۔ یا رسول اللہ بدر سامنے ہے، ہم برق الغماد تک چلے جائیں گے اور اپنے گھوڑے سمندروں میں بھی ڈال دیں گے، کیسر و کسرا تک چلے جائیں گے۔ عشر کا وجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جملے کو سن کر میرے کریم آقا کا چہرہ مبارک چمک اٹھا تو حضرت عبداللہ نے مسعود فرماتے تھے یہ سب کچھ قربان ہو جائے اس ایک جملے پر، لیکن کاش اسی دن اسی جملے کا قائل میں ہوتا جس جملے پر میرے مصطفی کریم علیہ السلام خوش ہوئے تھے۔ تو اس سے کیا یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ یہ جو آپ نعرے لگاتے ہیں، ایک تو ہے لبیک یا رسول اللہ، یہ نعرہ تو الحمدللہ شرق سے غرب تک چلا۔ انڈیا میں اگر لاکھوں لوگ نکلے گستاخ رسول کے خلاف تو ان کی زبانوں پر بھی جو نعرہ ہوگا وہ لبیک یا رسول اللہ ہوگا، کیونکہ اس نعرے کے پیچھے کچھ مقصد ہے۔ یہ نعرہ ہم رسمی طور پر تو نہیں لگا رہے، اب تو مخالفین نے بھی تسلیم کیا کہ نہیں لبیک والے۔ میں اکثر جدر کئی انتظامیہ کے ساتھ کوئی بات ہوتی ہے، کہیں جا کر کسی اور جگہ پر، تو وہ جو ہمارا کارکن بھی نہ ہو، ہمارا کارکن بھی نہیں ہوتا، تو وہ آگے سے کہتا ہے نہیں اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ لبیک والے جب کسی بات پہ ڈٹ جائے تو پھر وہ پورا کر کے دکھاتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ پھر وہ آگے جا کر اسی کو پورا کر کے ووٹ جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ حضور کی نگاہ سے ہے سب کچھ، یہ سب کچھ حضور کی نگاہ سے، قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہے، قبلہ بابا جی کا فیضان ہے کہ اس طرح آپ یقین کریں تو یہ رسمی نعرہ تو ہے نہیں کہ ہم نے صرف نعرہ لگایا مال بھی قربان، جان بھی قربان، اولاد بھی قربان، جب قربانی کا وقت آیا تو اس طرف آگے پیچھے چلے گئے۔ نہیں رسمی نعرہ تو لگایا ہی نہیں۔ الحمدللہ نعرہ جب لگایا مولا علی قاری نے اس کا یہ معنی بیان کیا اُلِبُّ لَكَ الْبَابَيْن، یا رسول اللہ اگر آپ کے دین کو ایک مرتبہ ضرورت پڑے تو میں 2 مرتبہ آپ کے دین کے لیے حاضر ہوں۔ اور پھر شرح جامی نے اس کا معنی یہ کیا، لبیک کا معنی پھر آپ نے یہ کیا اقیم لخدمتک وامتثال امرک لا ابرح عن مکانی اقامتا کثیرتا متتالیہ۔ یا رسول اللہ میں آپ کے دین کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، وامتثال امرک، اور یا رسول اللہ آپ کے حکم کے لیے اور آپ کے حکم پر دل و جان سے بالرأس والعینین حاضر ہوں، لا ابرح عن مکانی، قربان جاؤں اگر یہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ریاست اور حکومتی ظلم اپنی آخری درجے پہ آ جائے اور ہماری لاشیں گر جائے، شہید ہو جائے، زخمی ہو جائے، جھیلے بھر جائے، پرچے کٹ جائے اور ہور شیڈول لگ جائے، لا ابرح عن مکانی، آپ کے در کی خاک پر قربان کہ میں پھر بھی اپنی اس غیرت والے موقف سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا یہ ہے لا ابرح عن مکانی کا معنی کہ میں ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور پھر اس کے بعد تو عد اقامتاً کثیرتاً متتالیہ، صرف یہ نہیں کہ فیض آباد کا میدان سج جائے تو اس کے بعد ہم نے آرام کرنا ہے، اگلے مہینے میں بابا جی بلائیں تو پھر میں دوبارہ بھی حاضر ہوں، اگلے دن بلائیں پھر بھی حاضر ہوں۔ جس طرح میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے صحابہ اس دین کے لیے قربان جاؤں آپ کے در کی خاک مبارک پر بھی، صحابہ نے جس انداز میں حضور کے دین کے پہرہ داری کی،
اللہ کریم جل جلالہ ہمیں اس شجاعت سے خیرات نصیب فرمائے، اس غیرت اور حمیت سے خیرات نصیب فرمائے کہ جس کے ذکر قرآن میں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی غلاموں کو جب آگے کہ الذین استجابوا جب حضور نے حکم دیا احد کے اگلے دن کہ ابھی کفار نے واپسی کا ارادہ کیا مقام روحا سے کہ ہم نے جا کر دوبارہ جنگ لڑنا ہے تاکہ ان کو مزید نقصان پہنچائے اور اس کو یہاں پر اس قصے کو ختم کرے، تو کریم آقا نے صحابہ کو خبردار کیا کہ کفار پھر آنے والے ہیں تو ہم نے پھر آگے بڑھنا ہے۔ مفسرین نے لکھا 70 وہ صحابہ جس کو زخم لگے تھے اور زخموں سے چور چور تھے اس کو سرکار نے منتخب فرمایا تم سب نے ساتھ جانا ہے۔ ایک صحابی نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ زخم تازہ ہے، یا رسول اللہ ابھی گھر بھی نہیں گئے، ابھی ملاقات گھر والوں سے بھی نہیں ہوئی، ابھی زخم سے خون بھی بہ رہا ہے، ابھی پوری طرح اس پاؤں کو زمین پر بھی نہیں رکھ سکتا، نہیں سب نے بیک آواز لبیک کہا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ الذین استجابوا للہ والرسول، جس نے اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہا سب نے کہا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا کہ ابھی زخم تازہ ہے، یہ پٹی لگ جائے 3 دن بعد چلیں گے، سب نے کہا چلتے ہیں۔ اور پھر کفار کی طرف سے جب اگلے سال الٹی آیا کہ بدر کا وعدہ تھا، انہوں نے کہا جا کر ڈراؤ حضور کے غلاموں کو، ڈراؤ، کہہ دو کہ سارے قبائل جمع ہے، آپ کے خلاف بڑی لشکر کشی ہے اور یہ پورا لشکر آ کے آپ کو تس نس کر دے گا۔ جب وہ الٹی آیا اور انہوں نے کہا کیا تیاری ہے، صحابہ جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے، کہا ہم بدر جا رہے ہیں۔ کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی وقت اسلام نہیں لائے تھے ان سے وعدہ ہوا ہے۔ فرمایا نہیں بہت بڑی لشکر تیار ہو رہی ہے، سارے کفار نے قبائل سارے جمع کی ہے اور بہت بڑی تیاری ہے، بہت نقصان پاؤ گے۔ جب صحابہ نے سنا فزادہم ایمانا، ایمان کو اور بھی تازگی نصیب ہوئی، ایمان کو اور بھی فرحت اور خوشی ہوئی کہ اب تو مزہ آئے گا کہ جب ہم اتنے کفار کے مقابلے میں آئیں گے تو اپنی آنکھوں سے اللہ کریم جل جلالہ کی مدد اترتے ہوئے دیکھیں گے۔ اس لیے بابا جی کا وہ ایمان تھا، کیا فرماتے تھے کہ جب ہم حضور کی عزت کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں، حضور کے دین کے لیے بیٹھے ہیں، تو اگر اس راستے میں موت آ جائے تو اس موت کا مزہ ہی تو جدا ہے، اس موت کا تو مزہ ہی جدا ہے، اس موت کی تو پھر کیا ہی بات ہے۔ موت سے تو ویسے بھی کسی نے بچنا نہیں ہے۔ فلا نامت آیون الجبنا، حضرت سیدنا خالد بن ولید نے تو پیغام دیا ہے لقیت قضا و قضا زحفن فما فی جسدی شبر الا وفیہ ضربۃ بسیف او دانۃ برمح او رمیۃ بسہم۔ فرمایا میں فلاں معرکے میں شریک رہا، کوئی ایک بالش جگہ نہیں بچی جہاں تلوار نیزے کی زخم نہ ہو، لیکن آج اپنے بستر پر موت آ رہا ہے تو دنیا کے سارے بزدلوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ موت سے بچنا تو کوئی نہیں، تو آنکھیں آپ کلی رکھے شالا بزدلانو کدی نیند نہ آوے۔ بابا جی فرماتے تھے اپنی خوبصورت انداز میں شالا بزدلانو کدی نیند نہ آوے، ان کی موت نے آنا ہے۔ اس علاقے میں بھی آپ اعلانات سن رہے کہ فلاں بقضاء الہی وفات پا چکے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، حالانکہ وہ میدان میں تو نہیں آئی اس کو موت، لیکن اس موت کا مزہ ہی جدا ہے کہ جب بندے کو اللہ اور رسول کے دین کے لیے، حضور کی عزت ابرو کے لیے، حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے نکل کر میدان میں آئے، خدا کی قسم پوری کائنات اس موت پر رشک کرے گا۔ وہ تو قابل رشک موت ہے کہ اس انداز سے آئے۔ میں کبھی سوچتا ہوں فلسطین کی حالات کو، اصل میں جو المیہ ہے وہ ہمارے لیے یہ اس وقت جس انداز سے مایوسیاں پھیلائی جا رہی ہے کہ گویا کہ اسرائیل کامیاب ہوا، انشاءاللہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ بابا جی فرماتے تھے نا وَمَكَرُوا پہلے ہے، اس کے بعد وَمَكَرَ اللَّهُ، اس کے بعد وَمَكَرَ اللَّهُ، جب یہ اپنی ساری تدبیریں اور خفیہ چالیں اور سازشیں یہ اس کی چل جائیں، پھر اس کے بعد اللہ کی خفیہ تدبیر آنے والی ہے انشاءاللہ۔ علیہ السلام و یعلو ولا یولا علیہ، انشاءاللہ اسلام ہمیشہ تر و تازہ رہے گا۔ یہ جو خون بہ رہا ہے ان مقدس
سرزمین پر ہمارے شہیدوں کا، بچوں کا، بچیوں کا، یقین کرے یہ وہ خون ہے کہ اس سے اسلام کو اللہ کریم تازگی مزید بخشے گا۔ لیکن امتحان ہمارے لیے ہے، ہم اپنی بات کریں گے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم اپنی بات کریں گے، پورے امت مسلمہ کی بات کریں گے کہ آخر وہ کون سی طاقتیں تھی جنہوں نے نظریاتی حملہ کر کے ہمیں یہاں پر لا کے کھڑا کر دیا کہ آج ہمیں انہی حالات پر، علاوہ اس کے کہ ہم سوشل میڈیا پر وہ رونے والے ایموجی لگا کے شیئر کرتے ہیں کہ گویا کہ ہمارا دل جو ہے نا وہ خون کے عنصر ہو رہا ہے، حالانکہ وہ صرف شیئر کرنے کی حد تک ہوتی ہے، ادھر ہم ہنس رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے کیفیت اس وقت، اور یہ ہے کیفیت کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میرے ملک تو ابھی ہمارا جو یہ سرحد ہے یہ تو ابھی سلامت ہے، ہماری جو سرحدیں ہیں یہ محفوظ ہے۔ تو وہ جو انگریز یہ چال چلانا چاہ رہے تھے، اور جس وقت پرویز مشرف کے دور میں یہ نعرہ لگا کہ سب سے پہلے پاکستان، تو یہ نعرہ بڑا دلکش تھا، ہر جگہ پہ عام ہوا۔ میں نے قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا کہ وہ سختی سے تردید کرتے تھے اس نعرے کی، اور آپ کہتے تھے یہ سازش ہے، کیونکہ آپ حکیم الامت تھے، آپ وہ بیماریاں بھی جانتے تھے جو اس وقت امت میں تھی، ہمارے اور آپ میں تھی وہ بیماریاں، اور جو آنے والی تھی وہ بھی جانتے تھے، کیونکہ طبیب حاذق وہ ہوتا ہے نا جو نبض پہ ہاتھ رکھ کے موجودہ بیماریاں بھی بتائے اور آنے والے بھی بتائے کہ اگر آپ نے یہ پرہیز نہ کی، یہ دوائی نہ کھائی تو آپ پر شوگر بھی آنے والا ہے، بلڈ پریشر بھی آنے والا ہے، دل کا بھی آنے والا ہے۔ تو بابا جی فرما رہے تھے یہ جو موجودہ بیماری ہے یہ بھی خطرناک ہے، اور جو اس نعرے کے پیچھے جو بیماری آنے والی ہے وہ بھی خطرناک ہے۔ تو لوگ تو کہہ رہے تھے یہ جذبہ حب الوطنی نہیں ہے، انہوں نے تو وطن کا نعرہ لگایا، اپنے ملک کا نعرہ لگایا۔ تو بابا جی فرماتے تھے کہ ملک کا نعرہ تم اس لیے لگاتے ہو کہ اس ملک میں تمہارے لیے سب کچھ ہے، خزانے ہیں جس کے اوپر آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن کامل حب الوطنی یہ ہے کہ جب آپ ملک کے ساتھ بھی محبت کریں اور پھر ملک کے دشمنوں سے کامل نفرت بھی کریں۔ مجھے بتائیں قادیانی ملک و ملت کے دشمن ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو پاکستان کے سب سے بدترین دشمن ہے۔ قادیانی کافر ہے بھائی، کافر ہے، قادیانی کافر ہے بھائی، کافر ہے، آج بھی کافر ہے، کل بھی کافر ہے۔ وہ تو اسلام کے بھی دشمن، حضور کے بھی دشمن، مسلمانوں کے بھی دشمن، اور اس ملک پاکستان کے بھی دشمن۔ وہ تو اعلان کہہ رہا ہے کہ ہم نے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا، لیکن پھر حب الوطنی یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ملک سے محبت کا تو نعرہ لگائیں لیکن ان کو بھی گلے سے لگائیں۔ حب الوطنی یہ ہے کہ پھر ملک سے بھی محبت کرے اور ملک کے دشمنوں سے پھر کامل نفرت بھی کرے۔ حضور کے ساتھ پھر محبت یہ ہے کہ حضور کے غلاموں کے ساتھ محبت بھی کرے اور حضور کے دشمنوں کے پھر سر بھی اتارے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ حضور سے بھی محبت کا دعویٰ اور حضور کے دشمنوں کے ساتھ بھی محبت کا دعویٰ۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں حضور کے غلاموں سے بھی محبت ہے اور حضور کے دشمنوں سے بھی محبت ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ جب غلاموں سے محبت ہے اور حضور کی تمام نسبتوں سے محبت ہے تو پھر حضور کی دشمنوں کے ساتھ کامل دشمنی بھی۔ تیرے دشمنان نال دشمنی، مجھے ویسے زیادہ تو نہیں آتا اردو میں بھی، میں بہت زیادہ آگے پیچھے کوشش کرتا ہوں، کوئی مذکر مؤنث کی تو غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ تو پٹھانوں کی جو ہے نا جب اردو وہ بولتے ہیں، مجھے تو ویسے بھی یہ لوگ شاید یا تو محبت کی وجہ سے بولتے ہیں اور یا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں آپ کا سٹائل پٹھانوں والا نہیں ہے، وہ جس سٹائل سے وہ پشتو کہتے ہیں آپ کا سٹائل وہ نہیں ہے، لیکن چلو سٹائل وہ نہیں ہے لیکن پھر بھی جو مذکر کو ہم مؤنث بناتے ہیں اور مؤنث کو مذکر بناتے ہیں اس میں ہمیں ظاہری باتیں مشکلات ہیں۔ تو یہ جو شعر ہے کہ تیرے دشمنان نال دشمنی تے میرے ہر سجن تیرے واسطے، یا رسول اللہ آپ کے دوستوں کے ساتھ دوستی، آپ کے غلاموں کے ساتھ دوستی اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ کامل دشمنی، اور میرا تو سب کچھ آپ کے واسطے ہے، دوستیاں بھی اور دشمنی بھی۔ میرے دادا حضور فرماتے ہیں استاد پار میں دوستے ہوں دشمنے، استاد پار میں دوستے
ہم دشمنے دی یا رسول اللہ آپ کے لیے دوستیاں بھی ہیں اور آپ ہی کے لیے دشمنیاں بھی ہیں استاد پارے میں دوست ہے ہم دشمنے دی چا سربل روزگار نہ لرم بیتا اور یار میں تیبل یار نہ لرم بیتا کار میں تیبل کار نہ لرم بیتا اور ستا پلویزات محمد امین قسم خوری ستا غلامی امبادار نہ لرم بیتا کوئی ایک بندہ ہے پشتو سمجھنے والا ایک بھی نہیں ہے میں نے کہا اگر ایک بھی ہے تو میں کچھ نہ کچھ پشتو کے پھر ضرور اشعار ساتھ میں ایڈ کرتا ہوں لیکن چلو ایک بھی نہیں ہے میں نے تبرک کے لیے پڑھا ہے یہ کافی ہے یقین کرے حضور کی غلاموں کے ساتھ غلامی اور حضور کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی تو یہ جو کہتے تھے نا سب سے پہلے پاکستان تو بابا جی فرماتے تھے ہم کامل حب الوطنی رکھتے ہیں